میرے بھائیوں، اور معلوم ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ جس دن یہ لوگ بڑے احتشام کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، آئیے ہم مختصر جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن کیا ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، فجر کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنی شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کے گرانگ میں تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، دن ڈھلتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بے چین ہوتے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتی ہے کہ نبی کو مسواک کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ نبی کو مسواک دیتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چبانے کی طاقت نہ ہوتی ہے، مسواک نرم کرنے کی سکت نہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لیتی ہے اور اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کرتی ہے، چباتی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح نکلنے کا وقت آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیاری بیٹی ہے، آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کی پیاری بیٹی کہتی ہے، اے اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا، اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت تھی صحابیات اور صحابہ کرام کی جس دن یہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی کا وفات ہو گیا، نبی انتقال کر گئے، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کی۔ ابو بکر پریشان ہیں کہ کس کو سمجھائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی ہے، صحابہ کرام پر غم کا بادل چھایا ہوا ہے، اور آج اسی دن نبی کی محبت پر جشن مناتے ہیں۔ یہ تھا 12 ربیع الاول کا دن، 12 ربیع الاول کی تاریخ، جس دن نبی کی یہ حالت تھی، جس دن صحابہ اس طرح پریشان تھا۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، اس نبی کی محبت پر یہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ جس نبی نے کہا گانے بجانے حرام ہے، آج اسی نبی کی محبت پر ڈی جے اور گانے بجائے جاتے ہیں۔ جس نبی نے کہا کہ مرد و زن کے اختلاط سے بچو، آج اسی نبی کی محبت کے نام سے مرد و زن اکٹھا ہوتے ہیں۔ جس نبی نے کہا تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، نیکی ہے، آج اسی نبی کی محبت کے نام پر سڑکیں جام کی جاتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنوں کو تکلیف ہوتی ہے، غیروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ غیر بھائی جو ہیں، غیر مسلمان ہیں، جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ نبی کی شان میں گالیاں دیتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، شریعت میں کہیں کسی کو تکلیف پہنچانا یہ کہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی 12 ربیع الاول کی تاریخ، اور آج یہ لوگ اس طرح کی جشن مناتے ہیں۔ تو دیکھیے، نبی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جلوس نکالا جائے، ڈی جے گانے بجائے جائے اور سڑک کو جام کیا جائے، لوگوں کی تکلیف کیا جائے۔ یہ نبی کی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے فرمان پر عمل کیا جائے، نبی کی اطاعت کیا جائے، نبی نے جس کام کو کرنے کو کہا اسے کیا جائے، اور جس کام سے منع کیا اس سے رکا جائے۔ یہ ہے نبی کی محبت کا تقاضا۔ محبت رسول یہی چاہتی ہے کہ رسول جو کہے اسے مانو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے اس خود کے جمعہ میں۔ عید میلاد النبی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، یا پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کے خرافات اور بدعات سے محفوظ رکھے۔